آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شراب کی حرمت کا ذکر ہوا اور شراب کی حرمت کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، ایک پیدائش سے لے کر اور پھر عمر بھر زندگی بھر انسان ایک چیز کے ساتھ اور پھر وہ بھی نشہ ہو تو اس کا چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کو تدریجاً توڑا طریقے سے. اب شراب کی حرمت کے بعد اللہ تعالیٰ آگے اسی سے متعلق کچھ ارشاد فرماتے ہیں. 3 مرتبہ تقویٰ کا لفظ استعمال فرمائے اور پھر اس کے بعد احسنوا کا لفظ استعمال فرمائے. لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ایمان والوں پر، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے. وعملوا، اچھا یہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَاحْذَرُوا مخالفتہما، ان دونوں کی مخالفت سے بچو. اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نہ مانو، یعنی حکم آنے کے بعد، شراب کی حرمت کا حکم آنے کے بعد فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ نہ مانو، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بے شک ہمارے رسول کے ذریعے سے، ہمارے رسول کے ذمے اچھی طریقے سے پہنچانا ہے، کھول کر پہنچانا ہے اللہ کا حکم. لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. جناح، کوئی گناہ، ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما طعموا، اس چیز کے بارے میں، ما طعموا، جو انہوں نے چکی یا جو انہوں نے کھائی یا جو انہوں نے استعمال کی، کوئی گناہ نہیں ہے. اصل میں صحابہ کرام تو بڑے حساس لوگ تھے نا، ہر پہلو سے بات کو سوچتے تھے. ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو اب تو حرمت آ گئی، اندر کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے، لیکن اب سے پہلے جو ہمارے بھائی استعمال کر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے اور مسلمان تھے اور کیا کرتے تھے اس وقت، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں. اس وقت اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اب اللہ کا حکم. اصل میں جب اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے تو اس سے پہلے اگر کسی نے ایک بات ذہن میں رکھے کہ حقوق العباد یا حقوق اللہ میں سے ایک آدمی مسلمان ہے، دیکھیں ایک کافر اور اب مسلمان ہو گیا، اب وہ پرانے احکامات کا مکلف نہیں ہے، اب وہ ایمان لانے کے بعد احکامات کا مکلف ہوا، پچھلے گناہ اس کے سب معاف ہے. ایک مسلمان ہے اور پہلے اس نے آزاد زندگی گزاری، گناہوں میں، فسق و فجور میں، اللہ کی نافرمانی میں، شراب بھی پیتا تھا یا جو بھی غلط کام کرتا تھا. اب اسے احساس ہوا اور وہ اس نے توبہ کر لی، تو اب اس کی شکل الگ ہے. توبہ کرنے کے بعد
وہ گناہ جو اسلام کی حالت میں بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے مکلف نہیں ہوتا انسان، بالغ ہونے کے بعد جو گناہ اس نے کیے ہیں اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے، تو توبے کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تلافی کرے۔ جن گناہوں کی تلافی اب کر سکتے، ایک تو وہ گناہ ہے کہ جن کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایسے گناہ بھی بعض ہوتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہے کہ جن کی تلافی اب زندگی میں وہ کر سکتا ہے، اس کا ازالہ کر سکتا ہے، تو ان کا ازالہ کرے گا وہ۔ یہ توبے کی قبولیت کے لیے 3 شرائط میں سے ایک ہے۔ نمبر 1، سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور تیسری بات یہ کہ جن گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے ان گناہوں کی تلافی وہ کرے۔ کسی کا حق دبایا ہے، ناجائز حقوق، روزے رکھ کے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے 50 سال تک روزے نہیں رکھے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ یہ مطلب اس کا نہیں کہ اب وہ مسلسل روزے رکھنا شروع کر دے۔ سب سے پہلی بات تو اسلام کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رکھنا شروع کر دے، پیر جمعرات کا رکھا کرے، اس نیت کے ایامی 20 کے روزے۔ دیکھیں، قضا میں انسان آزاد اور خود مختار ہے، دل صاف ہو، کوشش شروع کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہفتے میں ایک رکھ کے، اگر عادت نہیں بنی ہے اس کی، ایک ایک کر کے رکھتا رہے، کم از کم اس نے تلافی کی صورت پیدا کر دی۔ اگر انتقال ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر وہ بعد میں طاقت نہیں رکھتا، وصیت میں لکھ دے بھائی کہ میں جو ہے وہ روزے میرے ذمہ اتنے تھے یا اتنی نمازیں میرے ذمہ رہ گئی تھی، میں نہیں ادا کر سکا۔ اگر اتنا مال اس کا بچتا ہے کہ اس کی تلافی اس مال سے ہو سکتی ہے فدیے کی صورت میں، تو فدیے کی صورت میں ادا کریں گے۔ اس میں بھی نہیں ہو سکتا تو توبہ کرے بس۔ ہر چیز کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو رمضان میں روزے کی حالت میں گناہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ بھائی اس کا تو کفارہ ہے، سورہ 28 میں پارے میں ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، غلام آزاد کرو، یہ کرو سب۔ اس نے کہا کسی ایک کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہو۔ اتنے میں دیکھا تو مطلب پھر کوئی ٹوکرا وغیرہ کوئی چیز لائے، کھجوروں کی کا ٹوکرا وغیرہ تھا۔ اب وہ مسکین کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے تو مدینہ میں کوئی بڑا غریب ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ تم استعمال کرو۔ تو یہ بڑی چیز اصل میں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اصل ہے انسان کا وہ احساس اندر، وہ چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کو سکون نہیں رہتا کہ دیکھو میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور بعض لوگ نیک کام کرتے ہوئے غافل ہو جاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور انتہائی لاپرواہی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اصل وہ احساس بہت پسند ہے، سمجھ رہے بات کو؟ وہ احساس بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ انسان گناہ میں مبتلا لیکن اس کو احساس فکر کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ایک انسان نمازوں میں مبتلا ہے اور حقوق العباد اور پھر حقوق اللہ اور ہر جگہ کوتاہی کر رہا ہے۔ بڑی چیز یہ۔ انجیل تورات میں تھی، ہوگی جو بھی خبیث فطرہ۔ ہاں اصل میں دیکھیں، صحابہ مکہ مکرمہ میں مشرکین رہتے تھے، وہ تورات کے ماننے والے نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے کہا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، لیکن وہ ان کی عادتیں خراب ہو گئی تھی۔ ہزاروں سال تک وہ توحید پہ رہے، شرک نہیں کرتے تھے، مثال کے طور پر غلط کام نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 250 سال قبل وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ شراب کی خرابیاں اور یہ چیزیں ان میں بعد میں پیدا ہوئی تھی، اور پھر اتنی حد سے آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ بالکل ان کے معاشرے کا حصہ بن چکا تھا۔ تو وہ تو اہل کتاب نہیں تھے مکہ والے نا، وہ تو مشرکین تھے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے
اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے چکھی، یعنی پہلے اگر کسی نے شراب پی لی تھی تو ان وہ چونکہ حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اس لیے وہ معاف ہے، لیکن شرط اذا متقوا، اچھا یہ بھی صحابہ کے دل میں خیال ہے کہ جو ہم پی چکے پہلے اس کا کیا بنے گا؟ ابھی تو ہم زندہ ہے، چلو اندھے استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو پہلے پی چکے ہیں، فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے پہلے فیما طعموا جو انہوں نے چکی، اذا متقوا وآمنوا جب تقوی اختیار کرے، اذا متقوا جب وہ ڈرتے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، دیکھیں ایک دفعہ، ثم اتقوا وآمنوا پھر تقوی اختیار کرے اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کرے اور نیکی کرے، 3 دفعہ فرمایا، کیوں؟ بہت زبردست بات ہے، تو قابل توجہ۔ دیکھیں ایک ہے انسان کی سوچ، فکر، ذہنی پختگی، جس کو عقیدہ کہہ لے، جس کو ایمانی سوچ کہہ لے، فکر کہہ لے، یہ ایک بہت سب سے پہلے بڑی چیز یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان محرمات سے بچے، ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچے، عمل کے ذریعے سے۔ پہلے سوچ کہ انسان کی سوچ اس کی مخالف ہو کہ یہ غلط ہے بالکل، یہ ہے ذہنی تقوی۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان عمل سے بچے، اس سے ایسے چیز کے قریب نہ جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب انسان سمجھ لے کہ یہ حرام ہے، فکر اور عمل دونوں ٹھیک ہو گئے، اب استقامت اختیار کرے اس پر۔ یہ 3 چیزیں دیکھو، تینوں قبو، ذہنی پختگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی بنیادی کمزوری کیا ہے؟ نظریاتی کمزوری، سوچ بڑے کمزور ہے۔ سوچ کی کمزوری کا یہ مطلب ہے نا کہ ہمارے نمازی بھی جو ہوتے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن حالات سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھو ذرا سے حالات بدل گئے، بس تھوڑے سے کہنا شروع کر دیا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، عجیب سی باتیں کرتے لوگ۔ بسا اوقات بڑے دیندار لوگ ایسی کچی کچی باتیں کرتے دین کے بارے میں، حالات سے متاثر ہو کے کہ آدمی ہے، یہ ہے ذہنی کمزوری۔ پہلے نمبر پر ہے سوچ اور فکر کی مضبوطی۔ اور بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل نہ نماز نہ کوئی نیک عمل نظر آتا ہے، لیکن بڑے ذہنی بڑے پختہ ہوتے ہو، کہتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن بس سوچ اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ذہنی پختگی، ذہنی پختگی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے عملی تبدیلی، اور عملی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تیسری بڑی چیز ہے استقامت۔ استقامت بھی اللہ تعالیٰ کی، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ استقامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ایمان والوں پر، وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے چکھی، اذا متقوا جب ڈرتے رہے، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا پھر ڈرتے رہے اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر ڈرتے رہے، اور آخر میں کیا لفظ استعمال کیا؟ واحسنوا۔ احسان نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا۔ انسان کا احساس اتنا جاگ جائے، ایمانی احساس اتنا بیدار ہو جائے کہ میں جب اللہ کی بندگی عبادت کروں یا کوئی بھی نیک کام کروں یا کسی بھی غلط کام سے بچوں تو اس سوچ اور فکر کے ساتھ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ میں اس چیز کے قریب اس لیے نہیں جاتا کہ اللہ نے منع فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے اس کی یہ سزا مل سکتی، یا کم از کم یہ کیفیت نہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس بڑی چیز ہے۔ واللہ یحب المحسنین،
اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو محرمات کا ذکر ہوا. محرمات کا ذکر یہ ہوا کہ جتنی حرام چیزیں ہیں تم ان کو حلال مت سمجھو، ان کو حلال مت بناؤ. اور بطور مثال کے پھر قسم کے کفارے کا ذکر کیا، قسم کا ذکر کیا، پھر شراب کا ذکر ہوا. اب آگے ہے محرمات وقتیہ کا ذکر، محرمات عارضیہ کے علم، جو عارضی طور پر جو چیزیں کیا ہے حرام ہے، وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، ان کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ احرام کی حالت میں شکار مت کرو. جب تم احرام کی حالت میں ہو، عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاؤ، احرام کی حالت میں آ گئے، اب خشکی کا جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتے ہو، سمندری شکار کر سکتے ہو. اس میں بھی دیکھیں بہت بڑی حکمت. اس سے اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کا دین دیکھے کتنا انصاف والا دین ہے. ظاہر بات ہے ایک آدمی سمندر میں جا رہا ہو اور غذا اس کے پاس ختم ہو جائے، خوراک ختم ہو جائے، اب وہاں پر باقی چیزوں کا وہ نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی کہ جان بچا سکے اس سے، سمندری اس کے علاوہ پر، اس لیے اس کی اجازت دے دی. لیکن دوسری طرف آدمی خشکی پر ہے، اگر مثال اس کے پاس خوراک وغیرہ ضرورت کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کسی اور طریقے سے جان بچا سکتا ہے. مختلف چیزیں ہیں، پتے ہیں، گھاس ہے، اور بہت ساری، پانی بھی مل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی جان بچ سکتی ہے. اور کیوں اس کو حرام کیا گیا؟ احرام کی حالت میں شکار کو کیوں منع کیا گیا؟ مرکز کے ادب اور احترام کی وجہ سے. جو مرکز ہے نا، جو روحانی اور تمہارا ایک مرکز ہے، اس کے مطلب عزت اور احترام کی وجہ سے، تم جس مقام کی طرف جا رہے ہو اس کی وجہ سے تم یہ کرو کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ. یہ آگے اس کی تفصیلات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کون سا نمبر ہے؟ 39 پہ پہنچ گئے. سمجھ گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، مِنَ الصَّيْدِ، شکار میں سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. کیا مطلب؟ دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا، تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور کس طریقے سے آزمائیں گے کہ بالکل چیز تمہارے سامنے ہوگی. اب یہ صرف شکار سے متعلق نہ لے، اللہ تعالیٰ جب بندے کا امتحان لیتے ہیں نا، پھر اس وقت پتہ لگتا ہے. کسی بھی معاملے کے اندر جب امتحان اللہ تعالیٰ لیتے ہیں تو حالات ایسے سامنے کر دیتے، پھر دیکھتے کہ یہ بندے میں برداشت ہے یا نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی منع ہے کاروبار کے اندر، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایسے حالات آ جائے اور انسان ذخیرہ اندوزی شروع کر دے، بھائی سارے پیچھے گودام بھرو، بڑا اچھا موقع آ رہا ہے. امتحان کا، بنی اسرائیل کا امتحان کس طریقے سے لیا؟ مچھلی کا شکار مت کرو. دیکھو مچھلیاں اوپر آ گئے، مچھلی اگر نہ ہو نا تو وہ خود بخود صبر کر لیتے ہیں. یار آج کل ویسے مارکیٹ ٹھنڈی ہے، چلو بیٹھ جاؤ، اسٹیٹ ایجنسیاں نہیں چل رہی، سب مارکیٹ چلو بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. سمجھ رہے نہیں؟ لیکن جب مارکیٹ کیا ہو اس وقت انسان کے امتحان کا پتہ لگتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو بچانا یہ کمال ہے. ایسے عجیب عجیب مسئلے لوگ پوچھتے، اگر میں ایسا کر لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ تو پھر بڑے عجیب عجیب وہ بھی بناتے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح جو ہے طریقے بھی نکالتے ہیں. تنالوہ ایدیکم ورماحکم، جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے. کیا مانے؟ علم ظہور کے طور پر اللہ تعالیٰ جان لے. سمجھے اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ کے جاننے کا مطلب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ دوسروں پر ظاہر کرے کہ دیکھیں فلاں نے کیا کیا.
اس کو کہتے ہیں علم ظہور، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. جاننے کا مطلب یہ ہے لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بغیر دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. بس اللہ نے منع کر دیا، ختم. فمن اعتدى بعد ذلك، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کتنے ہو گئے؟ 40 پورے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم قتل نہ کرو شکار کو. وانتم حرم، تم حالت احرام میں ہو، احرام کی حالت میں. حرم پہلے گزرا ہے اسی صورت کے شروع میں. حرم جمع ہے حرام کی، اور محرم کے معنی میں ہے. بمعنی کس کے ہیں؟ محرم، احرام کی حالت میں تم شکار کو نہ مارو. ومن قتلہ منکم، اور جو قتل کرے تم میں سے شکار کو. قتلہ، جو شکار کو قتل کرے تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر. فجزاء، پس بدلہ ہے، مثل ما قتل من النعم، مثل برابر اس کے جو اس نے قتل کیا ہے. من النعم، نعم کے معنی ہیں جانوروں میں سے، کسی بھی نعم، نعم ان کی جمع ہے جانور. نعم ان کا لفظ عام طور پر انعام، نعم یہ ہے جمع. نعم مطلب یہ 4 پاؤں سے چلنے والے ہوتے ہیں نا، 4 ٹانگوں سے چلنے، مویشی، مویشی، مویشی کہتے ہیں 4 ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے. ما قتل من النعم، جو اس نے قتل کیا ہے مویشیوں میں سے. اب یہ پتہ کیسے لگے گا کہ یہ کتنے، اس کی بدلہ کیا ہے، قیمت کتنی ہے؟ فرمایا یحکم بہ ذو عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے 2 انصاف والے تم میں سے. یعنی جس علاقے کے پاس سے گزرا ہے یا جس علاقے میں شکار ہوا ہے. دیکھیں ہمیشہ انسان اپنے ماحول اور اپنے دور کو دیکھتا ہے. ہمارا ماحول کچھ مختلف ہے. اب ضروری نہیں کہ میں دیکھوں کہ دیکھو یہ تو ہے نہیں. پہلے زمانے میں پیدل قافلے چلتے تھے، ان کا سارا گزر بسر جو ہے وہ ان چیزوں پر ہوتا تھا. گھر میں وصیت کر کے بس فی امان اللہ چلے جاتے تھے. زمانہ ہو جاتا تھا وہ پتہ نہیں لگتا تھا ان کا. پھر پیدل سفر، پہاڑوں سے راستہ بھول جاتے تھے. کئی یہ آپ حاجیوں کے جو ہے یہ پرانے زمانے کے وہ پڑھے، تفسیروں میں بڑے عجیب واقعات لکھے، تو وہ باقاعدہ ان کا گزارا وغیرہ ان چیزوں پر ہوتا تھا، کرتے تھے اس وقت. اس لیے اب جس علاقے میں اس نے شکار کیا ہے اس علاقے کے 2 لوگ فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہمارے ہاں ہرن کی قیمت اتنی بنتی ہے. اب اس کے بدلے میں 3 صورتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اسی کے بدلے میں ایک جو ہے وہ جانور لے لے، اس کا مثل سوری ہے، مثل معنوی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مثل معنوی، ہر جگہ مثل سوری بن نہیں سکتا. مثل معنوی کا مطلب یہ قیمت، اس کی قیمت ادا کر دے. اب یہ بھی شکل ہو سکتی ہے، اگر اس جانور کا مثل مل سکتا ہے تو قیمت مقرر ہو گئی اس علاقے میں، جا کر کے ایک جانور وہاں پر خرید لے اتنی قیمت میں، اور اس کو حدود حرم میں، جو یہ حدود حرم کے ساتھ خاص ہے، اگر شکار کیا ہے تو اس کا بدلہ جا کے وہاں حدود حرم میں دے گا. ایک صورت یہ ہو گئی. اگر اس کی طاقت آدمی نہیں رکھتا، یا پھر یہ ہے او کفارۃ طعام مساکین، مثال کے طور پر ایسا جانور میسر نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، مشکل ہے، تو دوسری صورت یہ کفارۃ طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلا دے. کیسے؟ یہ قیمت مقرر ہو گئی. ہرن کو مارا، مثال کے طور پر اس کی قیمت مقرر ہو گئی کتنی؟ 20,000 روپے. چلو 20,000 روپے اس کی قیمت مقرر ہو گئی. اب جا کر کے وہاں پر غریبوں کو فی غریب جو ہے نا 2.25 سیر گندم کے حساب سے اس کو پیسے دے دے گا.
اب جتنے بن جائے مسکین، ہاں ہاں وہی پر دے گا. 2.25 سیر گندم. حدود حرم، حدود حرم کی بات ہو رہی ہے. جب بھی حج کے بیان میں یا عمرے کے بیان میں کسی اس کا ذکر آتا ہے، دم کا ذکر آتا ہے یا اس قسم کی چیزوں کا، تو اس سے مراد ہے حدود حرم. ایک تو حرم مسجد حرام ہے، مسجد حرام، حدود حرم تو بہت زیادہ ہے، وہ تو بہت. فقیر کو بھی دے سکتے ہیں. فقیر تو زیادہ اعلیٰ ہے. فقیر بیچارہ تو وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسکین وہ ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو. ایک ہی چیز. یعنی ہر مسکین فقیر نہیں ہے، لیکن ان فقیر مسکین ہے، وہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ہاں بتاتا ہوں، ابھی اس کا ترجمہ نہیں کیا. 3 صورتیں بتا دو دیکھیں. اچھا، تو ایک دوسری صورت ہو کہ 2.25 سیر گندم کے حساب سے وہاں دے دے. اب یہ جتنے مسکینوں میں تقسیم ہو جائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تیسری صورت پھر روزے رکھے. اور روزے کس اعتبار سے؟ 20,000 روپے مقرر ہوئے تھے. اب 20,000 روپے کو ہم 2.25 سیر پہ جو ہے وہ تقسیم کرے تو کتنے منہ بنتے مسکین؟ تو ہر مسکین کے بدلے میں کیا ہے؟ 1 روزہ. یہ 3 صورتوں میں سے جو وہ کر سکتے ہیں. او کے ساتھ ہے نا. تو کہتے ہیں یحکم بہ ذوا عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس جانور کی قیمت کا 2 انصاف والے تم میں سے. ہدی بالغ الکعبۃ، کہتے ہیں وہ جانور کیا ہو؟ کہتے ہیں وہ ہدی ہو. ہدی کہتے ہیں اسی جانور کو ہے، چاہے وہ دم کی صورت میں ہو، چاہے وہ قربانی کی صورت میں ہو. جو بھی حاجی اپنے ساتھ جانور لے کے وہاں جاتا ہے یا آج کل کے زمانے میں وہی جا کے خریدتا ہے، حاجی کی جانور کو قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے. چاہے وہ دم ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی. تو کہتے ہیں ہدیم بالغ الکعبۃ، ہدی ہو، ہدی کی شکل میں ہو، بالغ الکعبۃ، اور کعبہ پہنچا، مطلب اس جانور کو ہدی کو کعبۃ اللہ پہنچایا جائے. کعبۃ اللہ کا مطلب حدود حرم. حدود حرم جو ہے نا جتنے. او کفارۃ طعام مساکین، یا یہ نہ کر سکو تو اس میں بھی اختیار ہے، مساکین کو کھانا کھلانا. کفارہ کیا ہو؟ مساکین کو کھانا کھلانا 2.25 سیر گندم کے حساب سے فی مسکین. یہ بھی نہ کر سکے، او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس صورت میں روزے ہیں اس کے برابر روزے ہیں. عدل کے معنی برابر، اس کے برابر روزے رکھ لیں. یہ کیوں ہے؟ یہ سزا اللہ نے کیوں مقرر کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بس بندے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایک میدان میں اس کو چھوڑ دیا، یہاں یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنے. کبھی ایک جگہ چھوڑ دیا، یہاں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تاکہ یہ انسان اپنے اوپر اتنا کنٹرول حاصل کر لے کہ جن چیزوں سے اللہ منع کرے بچے، جن چیزوں کا حکم دے وہ کرے. سب جتنے احکامات حج کا، مناسک حج ہیں یا روزہ ہے یا نماز ہے یا جتنے بھی اللہ تعالی اللہ کے حکم ہے، مقصود کیا ہے؟ بندے کی تربیت ہو جائے. سب سے بڑی چیز یہ فرمایا لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکے وہ اپنے معاملے کا وبال، جو اس نے کیا ہے نا اس کا وبال، اس کی سزا. عفا اللہ عما سلفا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو چکا ہے. زمانے جاہلیت میں حکم آنے سے پہلے تم سے غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، سب اللہ نے معاف فرما دی. ومن عاد، اور جو واپس لوٹا حکم آنے کے بعد پھر بھی کرتا ہے شکار، فینتقم اللہ من، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے. اور انتقام کی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، کبھی بھی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. جی بتایا میں نے نا، جیسے 20,000 قیمت ہرن کو مارا تھا اس نے، 20,000 قیمت وہاں کے علاقے کے حساب سے لوگوں نے مقرر کر لی، بھائی یہاں قیمت 20,000 ہے. تو اب یا تو جا کے جانور اس کے بدلے میں 20,000 کا خرید کے جو بھی جانور وہاں مل جائے اس کو. دوسری صورت یہ ہے کہ 2.25 سیر گندم کے حساب سے فی مسکین 2.25 سیر وہ دے دے گا گندم یا اس کی قیمت.
تیسری صورت یہ ہے کہ 2.25 سیر گندم کے حساب سے 2.25 سیر ایک روزہ رکھیں، جتنے بھی وہ بنے یعنی کف وہ میرے خیال میں تو آپ دیکھیں اگر صحیح جگہ کھلاتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، قابل اعتماد لوگ ہیں۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کہتے ہیں لا یأکل طعامک الا تقی، آپ کا مال اور آپ کا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار لوگ۔ جتنی اچھی جگہوں میں دے جہاں دل مطمئن ہو، صحیح بس دیکھیں، صحیح جگہوں میں جانا چاہیے، صحیح پیٹ میں جانا چاہیے۔ ویسے نہ وہ ہیروئن وہاں جا کے پورا ہیروئن پیتا ہے اور ادھر آ کے اس کو تیار کھانا مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو معاشرے میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بہتر صورت پھر یہ اس ہیروئنچی کو آپ کہیں لے جا کر کے اس کی تربیت کر کے اس کو ہیروئن چھوڑا دے، یہ زیادہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی۔ یہ جتنے پیشور قسم کے گداگر ہیں نا، پیشور یہ مسجدوں میں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، اور یہ بالکل پیشور قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ایک آپ کو ضابطہ اصول بنا دو، فقہا نے لکھا ہے، جس فقیر کی حقیقت واضح نہ ہو، کوئی غریب ہے بظاہر وہ آ کے اللہ کے نام پہ دے دو، شکل بھی ایسے ہی ہے، چہرہ بھی ایسے ہی ہے، لباس انداز، لیکن جب تک اس کی حقیقت واضح نہ ہو، اصل کے آئے حقیقت میں غریب ہے یعنی شران اس کو دینا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ آدمی کہاں ڈھونڈ لے، یہ تو ڈھونڈنا چاہیے ہمیں۔ مجھے تو الحمدللہ مل جاتا ہے آرام سے، فوراً مجھے پتہ لگتا ہے آدمی کا، معلوم کرتا ہوں۔ میں کیوں ڈھونڈوں، خود ڈھونڈو۔ ہاں، رشتے دار ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، جو مستند دینی ادارے ہیں وہاں مدرسے ہیں بہت سارے ہیں، ان کو دے دو۔ اسی طریقے سے آپ کے محلے میں غریب ہوں گے، ان کا زیادہ حق بنتا ہے، ان کو دے دو۔ پڑوس میں ہوتے ہیں بہت سارے ہیں، رشتے داروں میں ہیں، رشتے داروں میں تو ہوتے ہیں نا۔ ہوتی تھی، لیکن ہم جو کر رہے ایسی نہیں ہوتی تھی ان سے، ان میں احساس تھا، ہم بے حس ہے۔ اصل میں اس زمانے میں یہ چیزیں کم تھی، اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے لیکن ہوتا بہت کم تھا ایسا، اور ہو بھی جاتا تھا ان کو احساس بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو لاپرواہ لوگ ہیں نا، توجہ ہی نہیں دیتے ان چیزوں کو، وہ بڑے حساس لوگ تھے، ان سے بھی ہوتا تھا۔ اب اتنے سال گزر گئے، ظاہر بات ہے قرآن تو قیامت تک کے لیے نا، ہر دور میں ہو سکتا ہے۔ دیکھو، جائز ناجائز تو نہیں کہہ سکتے ہیں، غریب ہی کھاتے ہیں سب، جو بھی کرتے ہیں، سیلانی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جائز تو ہے بالکل۔ یا مثال کے طور پر جیسے انہوں نے ذکر کیا، ہوٹلوں پہ کسی ہوٹل والے کو دے دیے کہ بھائی جو غریب آئے ان کو کھلاؤ، ہوٹلوں پہ بھی لگے رہتے ہیں نا، بعض ہوٹلوں پہ میں نے دیکھا۔ جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ سکتے، ناجائز ایک ہے جائز ہونا، اور ایک یہ کہ انسان اپنا پیسہ خود اپنے ہاتھ سے ایسی جگہ دے دے جہاں دل مطمئن ہو جائے، یہ الگ چیز ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کا دل وہاں مطمئن ہے کہ ہاں بھائی اچھی جگہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب مجھے سول اسپتال میں ہم گئے، ہمارے ایک استاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم گئے تھے وہاں پر، تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ ایک آدمی کہنے لگے یہ وہاں سیلانی والے وہ کرتے ہیں، پورے بڑے بڑے دسترخوان بچھاتے ہیں، کہنے لگے یہاں پر پتہ ہے کیا چکر ہے، یہاں پر یہ بڑے بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ نہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، انہوں نے ان سے ملی بھگت کی، یہ ان کے کھانے وہاں بیچتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہے، آج کل ماحول اتنا خراب ہو گیا، ہر جگہ اس کے لوگ کہاں خدا کا خوف خدا تو ہے نہیں، تو جو بھی ہو وہ آپ جائز ہر چیز ہوتی ہے، دیکھیں ناجائز اتنا بھی کوئی نہیں کرتا اندھوں کی طرح بالکل، لیکن یہ جو آج کل سب سے بڑی چیز، جس فقیر کی حالت آپ کے سامنے واضح نہ ہو اس کو مت دو۔
اگر ہم تعمیر معاشرہ چاہتے ہیں نا، معاشرے کی حالت اچھی ہو جائے، بہتری آ جائے، تو دیکھیں ہم خیر کا حصہ بنے، شر کا حصہ نہ بنے. اور اس خیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا پیسہ بالکل ایسی صحیح جگہ لگنا چاہیے جہاں دل انسان کا مطمئن ہو ٹکے. یہ تعمیر معاشرہ کا حصہ ہے. جان کبھی نہیں چھوڑانا چاہیے اس حوالے سے کہ بس ٹھیک ہے، بس یہ میں دے رہا ہوں، اٹھا کے دے دی. یہ بھی بہت بڑی چیز. غلط کام پر معاشرے کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کرو. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو لوٹا پس اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والے ہیں. ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں. احل لکم صید البحر وطعامہ، احل لکم حلال کیا گیا ہے. اب اس کا ذکر ہے تو خشکی کا جو ہے وہ منع ہے اور سمندری جائز ہے. احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحری سمندر کا شکار. وطعامہ اور اس کا کھانا. متاعا فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلے والوں کے لیے جائز ضرورت ہے. لیکن وحرم علیکم صید البر، حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار. ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. دیکھیں بار بار محرمات کے ذکر میں ایک بات کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جہاں بھی حرام سے بچو 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 کا ذکر، بار بار تقویٰ کا لفظ آتے. تقویٰ کے بغیر، خوف خدا کے بغیر آدمی نہیں بچ سکتا. خصوصاً جو کھانے پینے سے متعلق چیزیں ہیں، جب تک خوف خدا نہ ہو. ما دمتم، جب تک تم ہو، حرمن احرام کی حالت میں. جھینگا تو مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ. ما دمتم حرمن، یہاں پر اصل میں بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں یہ کیا لفظ ہے، صید البحر سمندر کا شکار. سب اس میں ائمہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سمندر کی مخلوق میں، مطلب میں جانوروں میں سے جو مچھلی کی جنس میں سے وہ جائز ہے، بس اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. سمندر میں تو بہت کچھ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سمندر میں جو کچھ ہے سب جائز ہے. ایک شافعی اور ایک حنفی دو بیٹھے ہوئے تھے، مذاق کر رہے تھے، علماء بڑے بڑے. اس نے کہا کہ یار آپ لوگ کہتے ہو کہ سمندر کی ہر چیز جائز ہے، تو اگر ایک انسان نکلے پھر کیا کرو گے؟ وہاں تو عجیب عجیب مخلوقات ہے سمندر میں نا، اللہ کی بڑی مخلوق پڑی. فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ إِنسَانًا يَتَكَلَّمُ بِلُغَةِ الْفُصْحَى، اگر انسان نکلے اور فصیح عربی زبان کے اندر گفتگو کرے پھر بھی اس کا کھانا جائز ہے. سمندری مخلوق کہتے سب جائز ہے. جھینگا بھی آ گئی ہے، سب آ گئی ہے. پھر جھینگے کے بارے میں حنفیوں کا بھی اختلاف ہے. ہمارے بنگلہ دیش کے حضرات کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے. پاکستان ہندوستان کے حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. اختلاف اس میں نہیں ہے. اختلاف کہاں سے اٹھا؟ یہ مچھلی کی جنس میں سے ہے یا نہیں ہے. ویسے آپ دیکھتے ہیں جھینگے کو کبھی شکل دیکھیے، مچھلی کی طرح لگتا ہے؟ نہیں ہے نا، میڈیکل نہیں ہے. لیکن بنگلہ دیش کے ڈاکٹر اور مولوی سب اس پر متفق ہو گئے، وہ کہتے جائز ہے. ہاں کون کہتے ہیں؟ کون؟ وہ بنگلہ دیش والے؟ ہاں اچھا، کون کہتے ہیں مکروہ ہے؟ پکے علماء؟ اچھا بس دیکھیں، اب تو ہم اتنا تجربہ تو ہمیں ہے نہیں. ہر وہ چیز جو مچھلی کی جنس میں سے ہو، جو مچھلی کی قسم میں سے ہے، وہ جائز ہے. علماء نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے.
انہوں نے تو یہ تو حدیثیں ہیں نا اس بارے میں. مچھلی کا تو مطلقاً حلال ہونے کا ذکر ہے نا. مچھلی کا تو احل لنا المیتتان کہ دو مطلب مردار جو ہے نا مردے بغیر ذبح کیے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. احل لنا میتتان السمک والجراد مچھلی اور ٹڈا. مچھلی اور ٹڈا یہ جائز ہے جس کا کھانا. ٹڈا تو ہم نے کبھی نہیں کھایا لیکن ہو سکتا ہے حدیث میں ذکر آتا ہے. پتہ نہیں یہ ہے اس میں شاید بڑے بڑے بھی ہوں ٹڈے. بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں واللہ عالم. میں نے تو کبھی بہرحال ان کا ذکر ہے. مچھلی کا تو احادیث میں ذکر آتا ہے صراحت کے ساتھ. سمجھ رہے؟ مچھلی کا جو ہے وہ صراحت کے ساتھ ذکر ہے حلال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سمندری مخلوق میں سے مچھلی کا ذکر تو ہے لیکن باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اختلاف اس بنیاد پر اٹھ گیا کہ یہاں پر دیکھیں قرآن کہہ رہے کہ جو سمندری مخلوق شکار تمہارے لیے جائز ہے تو مچھلی کا تو صراحت کے ساتھ باقاعدہ ذکر ہو گیا حلال ہے جائز ہے. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جو مچھلی کا چونکہ ذکر ہے جو مچھلی کی جنس میں سے وہ حلال ہے. مچھلی تو حلال ہے اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. جو مچھلی کی قسم میں سے جو بھی ہو وہ سب جائز ہے. سمجھ گئے؟ دلیل قطعی سے ثابت ہے. حدیث بھی تو حدیث متواتر اگر آ جائے نا وہ بھی دلیل قطعی ہے. وہ تشریح ہے نا احکامات کی تشریح ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبے کو کعبۃ اللہ کو البیت الحرام جو کہ عزت کا گھر ہے قیاما للناس. ہاں کیا چیز؟ ہاں ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبے کو جو کہ بیت حرام ہے عزت کا گھر ہے قیاما للناس لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ. لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ دو طریقوں سے دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس کی زمانہ جاہلیت میں تو چونکہ لوٹ مار بہت زیادہ کرتے تھے وہ لوگ قتل و غارت گیری ہوتی تھی اور اس قبائلی نظام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کبھی منظم حکومت وانی ہے کہ قبائلی نظام تھا. اطراف میں سارے قبائل رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا اختلافات ہوتے تھے بڑی بڑی لمبی لمبی جنگیں چلتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 4 مہینوں کو حرمت والا عزت والا بنا کر کے پابندیاں لگا دی کہ ان مہینوں میں جب لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے آئے جائے ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کو مثال کے طور پر پریشان کرنا ان کے جانوروں کو پریشان کرنا وہ ساری چیزیں منع کر دی. لوگ بڑا خیال کرتے تھے یہ قیام کا ذریعہ ہے کہ کعبۃ اللہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنا. اور اسی طریقے سے جب تک کعبۃ اللہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا قائم رہے گی. جب کعبۃ اللہ نہیں رہے گا دنیا قائم نہیں رہ سکتی. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آخر میں قرب قیامت کے بالکل قریب ایک سیاہ فام یہ کہتے ہیں نا حبشی ایک بادشاہ ہوگا وہ آئے گا کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا اور اس کو توڑے گا. کہتے پہلی مرتبہ جب کدال مارے گا اس کو تو بس اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بس ختم کرو دنیا کو. تو قیام کا ذریعہ ہے کعبۃ اللہ کو اللہ نے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت حرام ہے قیام کا ذریعہ للناس لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو والہدیہ اور ہدی کے جانور کو
والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو. قلائد قلادۃ کی جمع ہے. قلادۃ کے معنی پٹے والے جانور ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام، یعنی عزت محترم بنایا ہے، چونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں سے ہے. اسی طریقے سے الشہر الحرام حرمت والے مہینے شعائر اللہ میں سے ہے. حدی شعائر اللہ میں سے ہے. قلائد یہ شعائر اللہ میں سے. اور شعائر اللہ نماز، قرآن کریم، یہ سب شعائر اللہ. اذان شعائر اللہ. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جتنا شعائر اللہ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو دلوں میں تقوی پیدا ہوگا. تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے، خود بخود تقوی نہیں آتا، کچھ کرنے کی وجہ سے. اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کے. لیکن زبانی جواب دینا کوئی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، جو مؤذن کہے اس طریقے. اور عملی جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. عملی جواب دے اس کے لیے. جہاں جو آپ کی مسجد کی اذان ہے نا، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر بیک وقت سب جگہوں سے آ رہی تو پھر مطلب ایک کا وہ دے دیں، یا کہیں بھی اذان کی آواز سن لے بس جواب دے دیں. اعلم، اچھا ذالک، یہ سب کچھ اس لیے لتعلموا، تاکہ تم جان لو. یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ بتایا ہے شکار کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے باقی چیزوں کی تعظیم کا، شعائر اللہ کی تعظیم کا مسئلہ ہے. فرمایا یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. جب سزا دینے پر آتے ہیں پھر اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ، یہ احکامات ذکر ہو گئے. اب فرمایا ہمارے رسول کے ذمے تو نہیں ہے مگر پہنچانا، رسول کے ذمے پہنچانا ہے. واللہ یعلم، باقی تم کیا کر رہے ہو یہ سب اللہ کو معلوم ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب مسئلہ آیا آخری آیت، بالکل جو آخری بات ہوتی ہے نا وہ بڑی خاص بات ہوتی ہے. خلاصہ محرمات کا ذکر ہوا، ان کے غلط نظریات بھی ذکر ہو گئے، کیا نام ہے اس کا، یہود و نصارہ کے. پھر محرمات، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنایا کرتے تھے، اس کا ذکر ہوا. شراب کا ذکر ہوا، شکار کا ذکر ہوا، شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر ہوا. مسلسل یہ کئی مسائل ذکر ہو گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسا اوقات انسان معاشرے میں انسان کی سوچ کیا ہے؟ کثرت، مال زیادہ ہونا چاہیے. برکت کو تو بیچارہ جانتا نہیں ہے، سمجھ رہا نہیں. تو اور عام طور پر انسان کثرت کے لیے سب کچھ کرتا ہے. پیسے جب مل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار بس ختم کرو. عجیب بہت وہ کرتا ہے. اور ہماری مسجد کا کام روکا ہوا ہے، وہاں ایک مسجد جہاں میں جمعہ پڑھا تھا، کام روکا ہوا ہے. پولیس کمپلیکس کے اندر مسجد ہے بڑی، کام روکا ہوا، اتنا روکا ہوا تھا. بڑے دن سے مذاکرات جب شروع ہوئے ان کے ساتھ، کہتے نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو آپ لوگ تھانے کی جگہ پر، حالانکہ پہلے سے مسجد کے استعمال میں جگہ تھی، پولیس والے اس میں بیٹھے ہوئے تھے سب، جب مسجد بن رہی تھی انہوں نے بھی. کہتے نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے نا یہ آپ لوگ بنا رہے تھانے کی جگہ پر. تو بھائی تھانے کی جگہ، تھانے ہی کی مسجد ہے نا، ہم کون سی اس کو قبض. کہتے نہیں اصل میں اب ایسے کر لو، اس کے بدلے میں تم کہیں کوئی بڑا منصوبہ دے رہے کہ تم فلاں جگہ پر تھانے میں کوئی یہ چیز بنا دینا، یہ کر دینا. اب انہوں نے جب حامی بلی کہ ٹھیک ہے ہم یہ بنا دیں گے، اب کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم ایسے کر لیں گے کہ مل بیٹھ کے
بس تھوڑا ایک کسی چیز کی ذمہ داری لے کے پیسے ہمیں دے تو پھر ہم کر لیں گے سب. آخر دعوانا یہ ہے قصہ. انسان کرتا ہے نا تو یہ بسا اوقات یہ دیکھیں حرام کی وجہ سے انسان کا مفاد جب آتا ہے نا, انسان جب خود غرض اور لالچی بن جائے نا, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کر کیا رہا ہوں, اللہ کا حکم کیا چیز ہے. اس دن ایک بڑے سمجھدار آدمی میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے, کہتے ہیں بینک سے پیسہ ہی ہے, کہتے بینک سے پیسہ لینا تو جائز ہے نا. تو میں نے کہا اچھا مسئلہ کیا پوچھ رہے کہ یہ جو پتہ نہیں ایک مستحب مسئلہ پوچھا. میں نے بتا دی, میں نے کہا بھائی یہ مستحب ہے, تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب بینک کا مسئلہ سے کہ بینک کے پیسہ لینا تو جائز ہے نا. میں نے ان کو کہا آپ کی مثال ایسی ہے نا یزید نے حضرت عبداللہ ابن عمر یا کسی بزرگ سے پوچھا کہ یہ حدود حرم کے اندر مچھر کا مارنا کیسا ہے. انہوں نے کہا جب تم کربلا میں نواسے رسول کا خون بہا رہے تھے اس وقت یاد نہیں, ابھی مچھر کے لیے پوچھتے ہو. اس کو کہتے کلابی تقوی. مستحبات میں الجھے ہوئے, جی یہ کیسے اپنا تقوی سارا ادھر نکالتے ہیں. اور حلال سب سے بڑا تقوی ہے حرام سے بچنا, معلوم ہے, سب سے بڑا تقوی حرام سے بچنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب, حلال اور حرام دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. الخبیث کے معنی ہے بری چیز, گندی چیز, حرام. والطیب اور اچھی چیز, پاک چیز, رزق حلال. تو خبیث اور طیب یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث, اگر کہ آپ کو تعجب میں ڈالے, اگر کہ آپ کو اچھی لگے کثرت الخبیث, خبیث کی کثرت. آدمی کثرت کے پیچھے بھاگتا ہے نا, یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. یہ قناعت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جس کو نصیب فرما دے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مسئلے ایسے حل فرماتے ہیں. فرمایا ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے. پھر تقوی کا لفظ استعمال کیا کہ حرام سے بچیں کیسے. فرمایا فاتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یا اولی الالباب اے عقل مندو, لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ آگے ہے محرمات معنویہ کا ذکر. کثرت سوال, زیادہ سوالات کرنا یہ بھی پسند نہیں ہے شریعت کو, اور پھر وہ بھی بیجا سوالات. یہاں بیجا سوالات کا ذکر ہے. سوال کرنا, زیادہ سوال کرنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. اور پھر سوالات کیا ہو, بیجا فضول قسم کے سوالات, یہ تو بالکل ہی منع ہے. دلیل مطلب دلیل نہیں ہے. جانور نہ ملے نہیں, اس کی قیمت مقرر کریں گے, اس جیسا کوئی اور جانور بھی خرید سکتے ہیں. نہیں, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. بالکل کرا سکتے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت ثواب کا کام ہے. بالکل کر سکتے ہیں.
بالکل کر سکتے ہیں. ہاں ہاں، مسلمان تو زکوٰۃ تو مسلمان غریب کا حق ہے، یہ ہے. جی مسلمان تو ہوگا نا تو نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں عمومی، جیسے مثال کے طور پر کسی نے اسپتال بنایا، مسلمان ملک کے اندر بنایا، زیادہ تر مریض غریب جو ہے وہ مریض مسلمان ہے. اب اگر ضمناً بیچ میں کبھی کبھی ملک کے کافر بھی آ جاتے ہیں، دیکھیں پورا کافروں کا نہیں ہے، ضمنی طور پر کافر بھی آ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. سمجھ رہے؟ اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے کہ بنایا کس مقصد کے لیے. آپ کی مقصد کیا ہے؟ جو مسلمان مریض ہے، غریب ہے، جن کی طاقت نہیں ہے علاج کی یا ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے، آپ ان کا علاج کراتے ہیں، وہاں جمع کرتے ہیں. تو اصل نیت آپ کی یہ ہے، ہوتا بھی وہی ہے. ضمنی طور پر اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ان پہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.